الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہیں اللہ کا خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی اور ایسے قبیلے میں آنکھ کھولی جو بت پرست، بت گر، بت فروش، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحان لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا اور ہمارا اور آپ کا امتحان لینا، اس میں فرق ہے۔ ہم جب کسی سے امتحان لیتے ہیں تو ہمیں سامنے والے کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہوتا، زبانی سوال کریں یا تحریری طور پر، اس کے جوابات کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا امتحانی رزلٹ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے امتحانات لیے۔ پہلا امتحان یہ لیا کہ یہ جو بت پرست ہیں، بت گر ہیں، بت فروش ہیں،
جن کی ساری زندگی معبودان باطلہ کے گرد گھوم رہی ہے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو۔ حالات کے برعکس ہواؤں کے رخ کے مد مقابل کھڑے ہو جانا، یہ باہمت اور بہادر انسان کا کام ہوتا ہے۔ پورا شہر نمازی ہے، اس وقت نماز پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جہاں سب بے نمازی ہوں وہاں نماز کا جھنڈا بلند کرنا یہ ہمت کی بات ہے۔ کوئی بھی سود نہیں لیتا، سودی کاروبار کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس ماحول میں سود کے خلاف قرآنی آیات بیان کر کے اور اس کی مذمت کرنا یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پورا شہر سود پر چل رہا ہے، ہر طاقتور سودی نظام کا حامی ہے۔ اس وقت سود کے خلاف جہاد کا عالم بلند کرنا یہ ہمت کی بات ہے۔ یا اور آسان سمجھاؤں آپ حضرات کو، پرویز مشرف 9/11 میں امریکہ کے سامنے لیٹ گیا۔ ہر وہ شخص جو جہاد کا نام لے رہا تھا امریکہ پیسے دے کر اسے گرفتار کر رہا تھا۔ اچھے خاصے بہادر اور خطیب لوگ جہاد کے معنی کی تعویلیں کرنے لگے تھے کہ جہاد جہد سے ہے اور جہد کے معنی ہے کوشش کرنا، اس لیے تبلیغ میں جانا بھی جہاد ہے، مدرسہ چلانا بھی جہاد ہے، خانقاہ میں بیٹھنا بھی جہاد ہے۔ بڑے بڑے مفسرین کھڑے ہو گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر اس ماحول میں ہم نے جہاد کے معنی قتال کے کیے، کفر سے لڑائی کے کیے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جب پوری دنیا امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس وقت کے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نہ صرف انہوں نے علم جہاد بلند کیا، عملی طور پر امریکہ کے خلاف جہاد کیا اور 20 سال تک جہاد کر کے امریکہ کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا۔ تو اس وقت میں جہاد کا نام لینا بہت مشکل مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا تعلق عراق سے تھا، وہاں کا بادشاہ بت پرست نمرود، وہاں پوری کابینہ بت پرست۔ حضرت ابراہیم کا گھرانہ، ان کے والد بت پرست۔ تھوڑا سہارا ہوتا ہے نا کہ باہر چلو قوم مخالف ہے، کوئی اپنا گھر کا بندہ ساتھ ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں ڈٹو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بندے کا حوصلہ بنتا ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کا حکم آ گیا کہ میری توحید کو بیان کرو،
میری وحدانیت کو بیان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ دعوت اپنے گھر سے پھر اپنی قوم سے شروع کی، اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ماذا، کس چیز کی پوجا کرتے ہو تم؟ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ عجیب خدا ہیں کہ عبادت کرنے والے اپنے معبود کو ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ معبود حقیقی تو وہ ہے کہ ساری کائنات کو خود بناتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ دعوت دی، مقابلہ ہوا، مخالفت ہوئی، لیکن قوم نہیں مانی، قوم نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر انہیں سمجھانے کے لیے ایک پروگرام بنایا۔ سالانہ ان لوگوں کا کوئی تہوار ہوتا تھا تو شہر سے باہر نکل جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ شرک اور کفر دیکھ کر میری طبیعت پر بوجھ ہے، تم جاؤ۔ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں آئے، سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج بھی ہندو ان کے ہاں بت تقسیم ہے نا، کسی کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، پلا کیا رہے ہوتے ہیں، نالی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو کھانا سامنے رکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنا کھانا رکھا ہوا ہے، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بتوں سے کہہ رہے ہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ بتوں سے کہہ رہے ہیں، پہلے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، اب سامنے سے جواب آئے، بت بولے تو دے نا جواب۔ پھر کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دائیں ہاتھ سے ان کو چوٹ لگانا شروع کر دی۔ بت توڑے، اور جو ان کا بڑا بت تھا، ہمارا تو ایک ہی ہے نا خدا، سمجھے نا جی، وہ بڑا ہی بڑا ہے۔ ہمارے ہاں خداؤں میں خدا ہے ہی ایک، تو درجے بندی کیسی؟ بت پرستوں کے ہاں روزی دینے والا اور، اولاد دینے والا اور، مصیبت ٹالنے والا اور، خوشحالی لانے والا اور، ہمارے ہاں روزی دینے والا بھی ایک، خوشحالی لانے والا بھی ایک، عزت دینے والا بھی ایک، ذلیل کرنے والا بھی ایک، موت کا مالک بھی ایک، زندگی کا مالک بھی ایک۔ تو ان بتوں سے توڑنا شروع کر دیا۔ جو بڑا بت تھا وہ جس کلہاڑی سے توڑا نا، وہ کلہاڑی بڑے بت کے بازو میں لٹکا دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جب یہ لوگ واپس میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ کسی ہمارے جھوٹے خدا کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ تو سارے کے سارے
حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ضرور یہ اس نے کیا ہوگا، یہ وہابڑا ہے. ٹھیک ہے نا، آج بھی توحید پرستوں کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے نا، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ نہیں مانتے پیروں فقیروں کو. مانتے ہیں، ہم ان کے درجے میں مانتے ہیں، ہم تمام ولیوں کو ان کے درجے میں مانتے ہیں. تو وہ ابھی سیلاب آ رہا تھا نا، تو کسی نے کہا کہ جی وہ کراچی اس لیے بچ گیا کہ وہ کون سے بزرگ ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، اس لیے بچ گیا. مطلب اللہ بھیجے تو کسی ولی کی طاقت ہے کہ وہ روک دے اللہ کے طوفان کو؟ یہ تو اللہ کے طاقت پر تہمت ہے نا، کہ اللہ تو طوفان بھیج رہے ہیں اور ولی طوفان روک رہا ہے. مالک بھیج رہا ہے، بندہ روک رہا ہے. بندے کی اوقات ہے اتنی؟ تو ہم ولیوں کو مانتے ہیں ان کے رتبے اور مقام کے مطابق، وہ اللہ کے نیک بندے. ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فلانے نیک بندے کے صدقے میں ہماری یہ ضرورت پوری فرما. اور اللہ نے کوئی واسطے وغیرہ لازمی قرار ڈائریکٹ 5 ٹائم جب آؤ 5 ٹائم میں میری عبادت کرو، جو مانگنا مجھ سے مانگو. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو توحید توحید کا نعرہ لگاتا ہے نا، یہ ساری اسی کی حرکت ہے. سارے گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ تم نے ان کو مارا ہے، توڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ نہیں 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 میں نے نہیں توڑا ہے، اور یوں بھی نہیں کہا کہ ہاں میں نے توڑا ہے. وہ جس بت کے ہاتھ میں کلاڑی تھی نا، کہا اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے آپس میں لڑائی ہو گئی ہو، مار دیا اس نے سب کو. اب یہ کہنا بے مقصد نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پوچھیں گے جواب تو ملے گا نہیں، تو یہ مجھے کہیں گے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو میں بولوں گا جو بولتے نہیں ہیں تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. تو یہی ہوا. وہ کہنے لگے کہ ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں. تو فرمایا کہ جو بولتے نہیں ہیں، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، کچھ تو عقل کرو. اس سے مضبوط دلیل توحید کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. مشرک بت پرست ہمیشہ دلیل کے مقابلے میں تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے. جب ان کا ضمیر خود ملامت کرنے لگا کہ یار واقعی بولتے تو نہیں ہے یہ، کہ تو یہ صحیح رہا ہے لیکن ماننا نہیں ہے، اس لیے کہا کہ بھائی پکڑو اس کو، وہابی کو جلاؤ. آگ جلائی، آگ جلائی، لکڑیاں جمع کی گئیں. 1 مہینے تک اس آگ کو دہکایا گیا. اتنی بڑی آگ تھی کہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، گزرتا تھا تو جل کر نیچے آگ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، بڑا جھولا بنا کر اس میں دھکا دے کر جب پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے فرشتے آ گئے. ہماری مدد کی ضرورت ہے، بولو تو آگ کو ابھی ختم کر دیں. آگ کو اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو، ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور کوئی طاقتور آ کر کہہ کے حکم کر یار تیرے لیے یہ آگ بجھا دیتا ہوں، ہم کیا کہیں گے؟ ہاں یار جلدی کر، میری تو جان جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. کہاں بالکل، اللہ تو آپ کی حالت کو دیکھ رہا. فرمایا کہ بس پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ میرے آگ میں ڈالے جانے پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں.
یہ امتحان تھا کہ اس وقت میں جبرائیل سے مدد مانگتے ہیں یا اسرافیل سے، میکائیل سے، کسی فرشتے سے نہیں مانگی، نہیں کہا یا جبرائیل المدد، یا اسرافیل المدد، یا میکائیل المدد. کیا کہا؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ اگر اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. جب آگ میں ڈالا جانے لگا فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن سلامتی والی ہو جا. ہر ٹھنڈی چیز سلامتی والی نہیں ہوتی ہے. ٹمپریچر مائنس میں 15-20 ہو جائے تو سلامتی نہیں ہے. ساتھ لگایا بردن ٹھنڈی ہو جا و سلام، اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم پر. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر جو رسے باندھے گئے تھے آگ نے ان کو بھی جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. امتحان دینے کے بعد مدد آتی ہے اللہ کی. اور ہماری پاکستانی قوم چاہتی ہے بغیر امتحان کے اللہ کی مدد آ جائے، امریکہ بھی برباد ہو جائے، انڈیا بھی برباد ہو جائے، اسرائیل بھی برباد ہو جائے، بس اللہ کی مدد آ جائے. پہلے اللہ تعالی کی وحدانیت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لاؤ. وہ مختصر الفاظ میں ہمارے تبلیغی بھائی بہت اچھی توحید بیان کرتے ہیں. کیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے، اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر آگ میں جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، وہ چاہے تو نہ جلائے، جیسے ابراہیم کو نہیں جلایا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرامات اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے بھی ظاہر فرماتے ہیں. ہم پڑھتے تھے یہاں پر ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے تھے، بڑا ان کا اس وقت چرچا تھا. کہتے ہیں کہ وہ گشت پر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پکوڑے والے کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر. اس نے عذرا ہے مذاق اور تمسخر کے دیا، اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو یہ آگ نہیں جلائے گی نا تمہیں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں جلائے گی. اچھا بول ڈال اس میں ہاتھ. اس نے بسم اللہ پڑھی، یوں کر کے کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کی بازو نہیں جلا. یہ بہت پرانی بات ہے، ہم پڑھتے تھے ان دنوں میں، 86 87 88 کی باتیں. ہم نے ان بزرگ کی زیارت بھی کی تھی، یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے بیان بھی کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھ میں اپنی اس قدرت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ اب میرے تیرے جیسا اگر ہاتھ ڈالے گا جلے گا، کیونکہ ابھی وہ یقین، اس یقین کی کیفیت ابھی ہم پر. ہاں کہیں آ جاؤ جوش میں اور ڈال دو، پھر بولے اوے بازو جل گیا میرا، یار یہ تو مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا سکھایا تھا. پہلے وہ والا یقین اپنے اندر پیدا کر. اکثر میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا، مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر آپ آگ میں چلے جاؤ تو آگ نہیں جلائے گی، دریا میں چلے جاؤ تو ڈوبو گے نہیں. ایک بوڑھی اماں وہ دریا کے پرلی طرف سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور بیچتی تھی. جمعے کا بیان چل رہا تھا، مولوی صاحب کا سن لیا اس نے کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا میں چلے جاؤ. تو اس نے بولا یار یہ تو بہت اچھا ہے، میں 1 ٹکا دیتی ہوں جہاز اپنا کشتی والے کو اور دوسرا ٹکا واپسی آنے کا، یہ تو میرے 2 ٹکے بچ جائیں گے. اس نے مولوی صاحب کی بات سنی، یقین کیا، بسم اللہ پڑھی، دریا پر سے چلتی چلتی پری ادھر چڑھ گئی، لکڑیاں اٹھائیں کندھے پر رکھی، چلتی چلتی پھر بسم اللہ پڑھ کے ادھر آ گئی. 2 دن 4 دن چکر لگائے. اس نے کہا یار 4 دن میں
10-12 ٹکے بچ گئے میرے. جس مولوی صاحب نے اتنا بڑا عمل دیا اس کو مٹھائی تو لے کھلاؤں, اس کا حق تو بنتا ہے. اس نے مٹھائی لی, مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی. اماں جی, مولوی صاحب یہ مٹھائی. اماں جی کس بات کی؟ وہ جی آپ جمعے میں بیان فرما رہے تھے نا کہ بسم اللہ پڑھو دریا میں چلے جاؤ تو کوئی دریا نہیں ڈبوتا ہے. تو جی وہ تو میں الحمدللہ اسی پر عمل کر رہی ہوں, دریا کے آر پار جاتی رہتی. تو مولوی صاحب کا بھی حیرت سے منہ پھٹ گیا. کہنے لگا اماں جی کیا بول رہی ہو؟ ہاں جی اماں جی کیا بول رہی ہو؟ کہنے لگے ہاں جی آپ ہی نے بیان فرمائے تھے. مولوی صاحب بیچارے کو بھی جوش آ گیا. اس نے کہا جب ایک جاہل اماں جی دریا کے کنارے جا سکتی ہے, میں تو بڑا خطیب صاحب ہوں, میں تو دریا سے ویسے بھی جا سکتا ہوں. شاگردوں کو جمع کیا, ایک بڑا سا رسا لیا, اپنی کمر میں باندھا. کہنے کہ اماں جی کر رہی تو میں بھی تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. کمر میں بندھا. شاگردوں کو کہا دیکھو کم بختو, میں دریا میں اتروں, اگر ڈوبنے لگوں تو کھینچ لینا جلدی. اب وہ اترا تو ڈوبنا ہی تھا, اس کو یقین نہیں تھا نا, تو اس کو کیا کرنا تھا؟ ڈوبنا تھا. اب وہ ڈوبنے لگا تو اتنے میں وہ اماں جی بھی آ گئی. اماں جی نے مولوی صاحب کی حالت دیکھی. اس نے کہا کہ بیٹا یہ رسی نکال کر اترنا پڑے گا, رسی نکال کر. ایمان کی رسی, یقین کی رسی ہو, یہ والی رسی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یقین اللہ سے ہونے کا, کیوں صحابہ کرام روایت میں آتا جوتی ٹوٹ جاتی تھی نا, وہ بھی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. ہماری جوتی ٹوٹ جائے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ دکان پہ. ٹانکا لگوانا ہو تو, بھوک لگے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ بیگم کے پاس. چھڑا ہے تو پھر ہوٹل پہ. ٹھیک ہے نا, بیچارہ چھڑا ہے یا بالکل ہی زن مرید ہے, بیچارہ بالکل تابع دار قسم کا ہے, بیوی پر نہیں وہ ہے, تو بھوک لگے گی تو چپ کر کے ہوٹل پہ چلا جائے گا, کھانا کھائے گا یا بیوی سے کہے گا. جن کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ بھوک لگی ہے اللہ کھلا دیتے, پیاس لگی ہے اللہ پلا دیتے, کپڑے نہیں ہیں اللہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ دینے پر آج بھی قادر ہیں, لیکن اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنے والے لوگ دنیا سے اٹھ چکے ہیں. یقین سے مانگیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو بندہ بولے کہ یار اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے یا پانی پلانے پر قادر نہیں ہے, تو اور بات ہے. جب اللہ کی طاقت کو ہم مانتے ہیں, ایک کام ہمارے لیے ناممکن ہے دنیاوی حساب سے ناممکن ہے, لیکن اللہ تعالی کے لیے وہ آسان سے بھی اگلا درجہ ہے. کوئی معنی نہیں رکھ. کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ رب العزت جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن. کیا فرماتے ہیں؟ کن, یعنی ہو جا. فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کن سے مختصر کوئی لفظ نہیں تھا, ورنہ کن کہنے میں بھی وقت لگتا ہے, اللہ کے حکم کے پورے ہونے میں وقت نہیں لگتا. آگ میں جل گرنے کے بعد زندہ بچ جانا دنیا کی نظر میں ناممکن ہے. ایسا ہی ہے نا, کسی کنویں میں آگ جل رہی ہو, کوئی آدمی نابینا وہاں سے چلتے چلتے کنویں کی آگ میں گر جائے تو سب کیا بولیں گے؟ بیچارہ جل کر مر گیا ہوگا, اس کی ہڈیاں نکال لیتے ہیں. ایسے ہی بولیں گے نا. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی نظر میں آگ میں گرنے والا
بچ ہی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ حکم فرما دیں تو ابراہیم کو سلامت آگ سے نکال لیتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں کسی پر تیز دھار چھری چلاؤ تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کٹ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کٹ جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ چیز نہیں کٹنی چاہیے تو 7 سال کے ننھے اسماعیل کی گردن پر چلنے والی چھری میں مجال نہیں کہ اس بچے کی گردن کو کاٹ سکے۔ دنیا کا نظام کیا کہتا ہے کہ اگر سمندر ابل پڑے تو قرب و جوار کی آبادی غرق ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ دریا کے بند ٹوٹیں تو بستیاں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی، لیکن میرا اللہ چاہے تو اس موسیٰ کو دریا کے پار نکال کر اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دے۔ یہ اللہ تعالی کی نظام کائنات، یہ پوری کائنات کا نظام، یہ سورج کا ہر روز اپنے وقت پر طلوع ہونا، پھر غروب ہونا، پھر چاند کا نکلنا، پھر اس کا چھوٹا بڑا ہونا، پھر یہ ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا بند ہونا، یہ سمندر کی لہریں، یہ سمندر کے طوفان، پھر ان کا تھم جانا، پھر ان کا رک جانا۔ آپ کا جو کراچی ہے نا، کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین، یہ سمندر سے نیچے ہیں، یہ سمندر سے، لیکن میرے رب کا نظام دیکھو، ڈوبتے سمندر آ کر ان کے کناروں پر دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے، اسے حکم نہیں ہے اسے۔ آپ اونچی جگہ پر پانی کی بالٹی الٹ کرو تو وہ کہاں جائے گا؟ نیچے کی جگہ کی طرف جائے گا، لیکن یہاں بالٹی نہیں، یہاں سمندر ہے، اور ہمارا ساحل سمندر کی سطح سے نیچے ہے، لیکن اسے اللہ نے وہاں روکا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ایک اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو حرکت دے دی، بستیاں خالی کرنی پڑ گئیں، ہاں، گاؤں کے گاؤں خالی کرنے پڑ گئے، ایک خوف اور وحشت طاری ہو گئی معاشرے پر، اور اسی بفرے ہوئے طوفان کے رخ کو موڑا بھی پھر اسی نے، یا نہیں؟ وہ رخ طوفانوں کا موڑنے والا بھی ہے، وہ طوفانوں کو رخ دینے والا بھی ہے، وہ مٹانے پر آئے۔ تو آپ کے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، کون سے سال آیا تھا؟ 2005 میں، رمضان المبارک تھا، پتہ ہے چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا، چند سیکنڈز کا زلزلہ تھا، بس یوں زمین ہلی تھی، لاکھوں آدمی چلے گئے، بستیاں مٹ گئیں۔ اس کے عذاب کی ایک شکل نہیں ہے، اس کی گرفت کی ایک شکل نہیں ہے۔ جو گرمی میں رات کو چھت پر لیٹ کر تھوڑی ہوا چلنے پر ہم کہتے ہیں واہ 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 کتنی مزے کی ہوا چل رہی ہے یار، دن کی تھکاوٹ اتر گئی، اسی پل اللہ اس ہوا کی رفتار کو بڑھا دے تو ہم چارپائیوں سمیت خس و خاشاک کی طرح فضاؤں میں اڑنے لگ جائیں گے۔ وہ پانی جو ہم سوات اور کاغان کے چشموں سے بہتا ہوا دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں،
اسی پانی کی لہروں کو اللہ تھوڑی سی حرکت دے دے تو ہماری سانسیں رک جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں مٹ جاتی ہیں، جانور ختم ہو جاتے ہیں، وہ زمین کئی سالوں تک غلہ پیدا کرنے کی طاقت سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان طوفانوں کی طاقتوں کو کنٹرول کرنے والے اللہ سے دوستی کرو، ان سمندروں کے رخ کو بدلنے والے اللہ سے دوستی کرو، اس چاند اور سورج اور ستاروں کو اپنے ٹائم پر غروب اور طلوع کرنے والے اللہ سے دوستی کرو۔ ایک گندے قطرے کو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھ کر ایک خوبصورت انسان پیدا کر کے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہنے والے اللہ سے دوستی کرو۔ خود ہی پانی کے قطرے سے بنایا، پھر خود ہی قسمیں اٹھا کر کہا کہ تجھے خوبصورت بنایا ہے میں نے۔ یا تو اس کے طاقت کے مقابل کوئی طاقت لاؤ۔ یہاں تو ہوتا نا، ایک وڈیرے سے ہاری ناراض ہو گیا تو دوسرے وڈیرے کے پاس چلا گیا، تو وہ وڈیرا کہا بھائی یہ میرا بندہ ہے، تو اگلا وڈیرا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایک اللہ ہے، یا تو لاؤ دوسرا اللہ جو اللہ سے کہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے عقلی دلیل دے دی، اے بتوں کے پجاریوں، اے قبروں کے پجاریوں، اے درختوں پر دھاگے باندھنے والوں، اگر دنیا میں تم تو اتنے خدا مان رہے ہو، ایک سے زیادہ بھی اگر خدا ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ رات کو 8 بجے سورج نکلے، دوسرا کہتا صبح کو 5 بجے سورج نکلے، سورج نے تو پھنس جانا تھا۔ ایک کہتا کہ اس سمندر کی لہروں سے کراچی کو ڈباؤ، دوسرا خدا کہتا اس سمندر کی لہروں سے گجرات کو ڈباؤ، سمندر تو پھنس جاتا۔ اگر سورج نے کبھی اپنے طلوع و غروب میں تاخیر نہیں کی، اگر چاند نے کبھی اپنے طلوع و غروب میں تاخیر نہیں کی، اگر دن اور رات میں کبھی تبدیلیاں نہیں آئیں، تو سمجھ لو کہ دنیا کی نظام کی یکسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ مل کر بولیے اللہ، اللہ ایک ہے۔ جب وہ طاقت ایک ہے، وہ قوت ایک ہے، ہماری شہرک سے قریب ہے، ہمارے دل کے خیالات، ہمارے دل کی خواہشات، ہمارے دماغ کے خیالات تک سے وہ واقف ہے، آنے والی ہماری ضروریات سے وہ واقف ہے، آنے والی ہم پر مصیبتوں سے وہ واقف ہے، تو پھر اسی کے آگے پیشانی کو جھکا دو، اس کے آگے پیشانی کو جھکا دو، عافیت مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جھک جاؤ، اقرار کر لو کہ تیرے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو عزتوں کا مالک، تو ذلتوں کا مالک، تو موت کا مالک، تو حیات کا مالک، تو طوفانوں کا مالک، تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک۔ میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا حقیر بندہ، میں تیرا فقیر بندہ، میں دنیا جہان کے دروازوں سے ٹھوکر کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، رسوا ہونے کے بعد تجھ ارحم الراحمین کے دروازے پر آیا ہوں، تو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا۔ یقین کامل رکھیے، مانگنا سیکھ لیجئے، مانگنے کا انداز بدل دیجئے۔ اس قوم کے حالات کہاں سے بدل سکتے ہیں جو قوم نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام و منک السلام کہہ کر ہاتھ پھیر دیتی ہے؟ اس قوم کے حالات کہاں سے بدل سکتے ہیں جس قوم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، جس امام کی تلاوت لمبی ہو جائے؟ اس قوم کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں جو قوم لمبے رکوع اور سجدے کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ارے آؤ تو صحیح، یہ لمبے سجدے تمہاری طاقت ہے، یہ جھکی ہوئی پیشانی تمہاری طاقت ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت کے خوف خدا کے آنسو یہ تمہاری طاقت ہے۔
دنیا کے سامنے مت بہاؤ، دنیا کے سامنے مت جھکو، رب کے سامنے جھکو۔ رب ایسی بلندیاں عطا کرے گا کہ دنیا کی دانتوں میں آنکھیں آ جائیں، ہاں انگلیاں آ جائیں گی، دنیا حیران رہ جائے گی، دنیا ششدر لے جائے گی۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے آگے جھکیں گے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔